پیس کا مطلب ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، پیسفل اپرچونیٹیز. اس معنی کہ ایک رول خود آپ کا ہوتا ہے، آپ رول ادا کریں تو پیس ہے، نہیں تو پیس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے ایج آف پیس، پیس کا دور، امن کا دور. ایک صاحب نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آپ موجودہ زمانے کو پیس کا زمانہ، امن کا زمانہ کہتے ہیں، بس ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ہر قسم کا ناروا، ہر قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے. پیس کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے، اس دنیا میں پیس کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ پرافٹ کے لیے بھی نہیں. خارجی طور پر عطا کردہ نعمت نہیں ہوتی، بلکہ داخلی طور پر تعمیر کی ہوئی نعمت ہوتی ہے. جیسے اینٹیں بکھری ہوئی ہوں، آپ اگر ان کو جوڑ کر بنائیں تو آپ کے لیے گھر بن جائے گا، لیکن اگر آپ اینٹوں کو جوڑ کر نہ بنائیں تو کبھی گھر نہیں بنائے گا. تو پیس کا مطلب ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، پیسفل اپرچونیٹیز. اس معنی کہ ایک رول خود آپ کا ہوتا ہے، آپ رول ادا کریں تو پیس ہے، نہیں تو پیس نہیں ہے. پرانی مسئلہ ہے کہ آپ بل مجھے مار، آپ بل مجھے مار، کہ بیل کھڑا ہوا ہے، اگرچہ اس کے پاس سینگ ہے، اس کے پاس 4 ہاتھ پاؤں ہیں، کہ چپ چاپ کھڑا ہوا ہے وہ. اب اگر وہاں سے آپ گزریں اور اس کو پتھر ماریں تو وہ سینگ چلائے گا، وہ سینگ آپ پوری سب سینگ چلائے گا تو کہیں بھی آپ کو زخمی کر دے گا وہ. تو بیل، سینگ والا بیل موجود ہے، پھر بھی آپ کو پیس حاصل رہے گی. لیکن اگر آپ بیل کو پتھر مار دیں تو پیس ختم ہو جائے گی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا پوٹینشیل کے اعتبار سے پیس کی دنیا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. پہلے کبھی ایسا تھا نہیں کہ پوٹینشیل کے اعتبار سے دنیا پیس کی دنیا بن گئی ہو. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس پوٹینشیل کو دریافت کرنا ہے، پھر حالات کا مطالعہ کر کے آپ کو پیس پر مبنی پلاننگ کرنی ہے، پیسفل انداز میں اپنے معاملات کو آرگنائز کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے پیس ہی پیس رہے گی. تو ایج آف پیس کے معنی یہ ہے کہ باعتبار امکان، باعتبار پوٹینشیل، آج کی دنیا مکمل طور پر پیس کی دنیا ہے. خود سے وہ آپ کو مارنا نہیں آئے گی، جیسے بیل خود سے سینگ نہیں چلتا.
ہاں جب آپ پتھر پھینکا گیا تو وہ سیکھ چلائے گا. جیسے دیکھیے میں مثال دیتا ہوں کہ جاپان جو تھا اس نے امریکہ کو اپنا دشمن سمجھ لیا, اور پرل ہاربر جو امریکہ کا ملٹری بیس تھا وہاں پر سوسائڈ بامبنگ کی, اس کو تباہ کر دیا. تو امریکہ نے بھی کیا کیا کہ جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا. گویا کہ امریکہ ایک امریکہ نے جو کچھ کیا بطور ریٹیلیشن کیا. اگر جاپان پرل ہاربر پر سوسائڈ بامبنگ نہ کرتا تو امریکہ بھی اس پر ایٹم بم نہ گراتا. تو چاہے مسلمان ہوں یا دوسری کمیونٹیز ہوں, یہ دنیا سب کے لیے پیس کی دنیا ہے. لیکن شرط یہی کہ آپ بال مجھے مار کی پالیسی اختیار نہ کریں. بیل کے پاس سینگ ہے لیکن وہ الگ کھڑا ہوا ہے, تو آپ چھیڑتے کیوں اس کو؟ اس کو اپنی دنیا میں رہنے دیجیے. لیکن جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو ضرور وہ سینگ چلائے گا. تو مسلمانوں کا یا کسی دوسری کمیونٹی کی یہ کرنا ہے کہ پہلے وہ آبجیکٹو طور پر دنیا کی اسٹڈی کرے, وہ ڈسکور کرے کہ آج دنیا ڈفرینٹ دنیا ہے. آج کی دنیا میں سیکولرزم ہے, ڈیموکریسی ہے, یونائیٹڈ نیشنز ہے, ماڈرن کمیونیکیشن ہے, بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں. تو ان سب چیزوں نے مل کر کے آج کی دنیا کو پوٹینشیلی ایک پیسفل دنیا بنا دیا. آپ اس کو سمجھیے اور پیسفل انداز میں اپنی پلاننگ کیجیے. تو کوئی آپ کو نہ بم مارے نہ گن مارے گا, کوئی تشدد نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. آپ کو کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دے گا. تو جو لوگ ظلم کی شکایت کرتے ہیں ان کا معاملہ وہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیل مجھے مار. کسی نے ان کو نہیں مارا لیکن انہوں نے پتھر پھینکے, انہوں نے سوسائڈ بامبنگ کی, تو ریٹیلیشن کے طور پر دوسرے نے بھی جو اس کے پاس تھا وہ کیا. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ کے لیے ہے کہ آپ دور جدید کو ڈسکور کریں. سب سے پہلا مسئلہ. آج کی دنیا میں آپ شکایت سے آغاز نہیں کر سکتے. اور لگا شکایت کرنے, دوسرے کے ظلم بیان کرنے, یہ آغاز نہیں ہوگا. دوسرے کا ظلم بیان کرنا یہ آغاز نہیں ہے, یہ تو ری ایکشن ہے. آپ اپرچونیٹی کو دریافت کیجیے, اس کا پلاننگ کر کے اس کو اویل کیجیے, تو کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا ہے. یہی وہ راز ہے جس کو جاننا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ دریافت کریں کہ دور جدید ہے کیا. دور جدید ہے کیا. جب آپ
اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو بالکل دوسری دنیا. کیونکہ آپ دیکھیے کنگ شپ ختم ہو گئی, ڈسپوٹک رول ختم ہو گیا, اب اقوام متحدہ قائم ہو گئی, اب حکومتوں کے حدود قائم ہو گئے, وغیرہ وغیرہ. تو اب پوٹینشیلی امن ہی امن ہے, پیس ہی پیس ہے. آپ اس کو جانیے اور اس کی پلاننگ کر کے اس کو اویئر کیجیے. یہ ہے راز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.